یہ اس دینی ادارے کے اسلامی علوم کے ماہر سمجھے جاتے تھے. پروفیسر جاتے ہیں مختلف عرب ممالک میں رہ کر بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. وہ بھی جیسا کہ میں نے کہا وہ کھڑے تھے وہاں. پھر یہ دونوں ایک میٹنگ ہال میں لے گئے کہ پہلے یہاں کچھ دیر بیٹھتے ہیں. وہاں لے گئے, بڑے احترام سے انہوں نے وہاں بٹھایا. پھر مختلف آپس میں سوال جواب شروع ہوئے, باتیں شروع ہوئیں کہ کیوں, مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ کیوں دیکھنے کا شوق پیدا ہوا, کیا جذبات و تاثرات ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سے پہلے یہ میں ان کا تعارف کرا دوں. میں نے پہلے تعارف تو کرایا کہ بڑے پادری تھے, لیکن یہ ڈائریکٹر جن کا میں نے ذکر کیا ہے, کفن مسیح کی حفاظت کے لیے متعین جو کمیٹی ہے اس کے صدر بھی ہیں, اور یہ نمائش بھی ان کی نگرانی میں ہو رہی ہے. ان کا نام مونسونیور گیبرٹی ہے, اور جو اسلامی علوم کے ماہر ہیں, یہ مستشرق ہیں, ان کا نام ڈان تینو نیگری ہے. میں نے انہیں بتایا کہ پروگرام تو اتفاقاً بن گیا تھا اس شہر میں آنے کا, لیکن جب پتہ لگا کہ کفن مسیح کی نمائش ہو رہی ہے تو دیکھنے کا شوق بھی پیدا ہوا. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جو جماعت احمدیہ سے منسلک ہیں اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ کپڑا یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہوگا, لیکن اس کے لیے جو نتیجہ آپ اخذ کرتے ہیں اس سے ہمارا نظریہ مختلف ہے. ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے. یہودیوں نے جب انہیں صلیب پر مارنا چاہا تو کیونکہ یہ ایک موت جو ہے ایک نبی کی شان کے خلاف ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں صلیب سے بچا لیا. اور بانی جماعت احمدیہ جنہیں ہم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مانتے ہیں, آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ثابت ہی فرمایا ہے. اور یہ کپڑا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا نہیں بلکہ زندگی کا ثبوت ہے, یعنی صلیب سے بچ جانے کا. اس لحاظ سے یہ متبرک ضرور ہے, لیکن ہمارا اور آپ کے نظریات میں اختلاف ہے. وہ مستشرق کہنے لگے کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں فوت ہوئے. میں نے کہا ہاں بالکل یہی بات ہے, اور بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہ ثابت فرمایا ہے. اور آپ کی اس بارے میں ایک کتاب بھی ہے جس کا نام مسیح ہندوستان میں ہے. پھر بہرحال مختلف سوالات ہوتے رہے جماعت احمدیہ کی خلافت کے انتخاب کے طریقے کے بارے میں, پھر اور باتیں ہوئیں. ان کو میں نے یہ کہا یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اس کفن کو, اس کپڑے کو دیکھنے کا موقع ملا جسے آپ کفن کہتے ہیں, جس کی نمائش عموماً 20-25 سال بعد ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ضروری نہیں, بعض دفعہ کم سالوں بعد بھی ہوئی ہے. مثلا 1998 میں ہوئی, پھر 2000 میں, اور 2000 میں 1998 میں تو 20 سال کے بعد ہوئی تھی تقریباً, لیکن 2000 میں حضرت عیسیٰ کے 2000 سال پورے ہونے کی وجہ سے انہوں نے نمائش کی. اور اس سال بھی انہوں نے بتایا کہ پروگرام ایسا نہیں تھا, لیکن پوپ نے حکم دیا تھا کہ نمائش کی جائے, اور یہ 10 مئی تک جاری رہے گی نمائش. بہرحال بہت سے خلقت تھی, ہجوم تھے جو دیکھنے آتے تھے اس نمائش کو. 10 سال بعد یہ نمائش ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے میرے سفر اور اس نمائش کو بھی ملا دیا, اور اس طرح ہمیں بھی دیکھنے کا موقع مل گیا. اپریل کے آخر میں 2 مئی کو پوپ نے اس نمائش کو دیکھنے آنا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے موقع دیا دیکھنے کا. پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکالیف کا ذکر کیا باتوں میں. تو میں نے انہیں کہا کہ انبیاء تکالیف اٹھاتے ہیں, اور اس زمانے میں
جو مسیح موعود ہیں، انہوں نے بھی بہت سی تکالیف برداشت کی ہیں۔ بہرحال پھر جماعت کے بارے میں پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ مختلف مذاہب کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور ڈائلاگ کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ مذہب کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت واضح کر دی ہے، جو چاہے اب مانے یا نہ مانے، اور ہدایت دینا ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے۔ لیکن دوسری طرف جو انسانی قدریں ہیں ان کا پاس کرتے ہوئے ہم ہر مذہب کے ہر شخص کی عزت بھی کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں۔ بہرحال مذاہب، امن اور بین المذاہب سیمینار وغیرہ کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا، باتوں انہوں نے خود ہی سوال کیا تھا، اس کے جواب مجھے کہنا ہوا کہ آج عیسائی دنیا جو ہے دنیاوی لحاظ سے ترقی کر رہی ہے، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدولت آپ کو مل رہا ہے۔ یہ سب کچھ ان کے خدا ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان تکالیف کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ سے کے وعدوں کی وجہ سے۔ اور یہ جو تمہاری اتنی عالی شان عمارت ہے اور یہ سب سامان ہے، یہ انہی کا مرہون منت ہے۔ اور میری دعا ہے کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیغام کو سمجھنے والے بنو اور اس کو پھیلاؤ۔ بہرحال پھر انہوں نے لائبریری دکھائی اس کے بعد، اور میں نے پوچھا پھر ان سے کہ اسلام کے بارے میں بھی کتب رکھی جائیں، قرآن کریم بھی ہے کہ نہیں، تو انہوں نے مثبت میں جواب دیا۔ تو میں نے ان کہا کہ ہماری ایک انگریزی کی کمنٹری ہے 5 والیوم میں، وہ ہم بھجوا دیں گے۔ اسی طرح کیونکہ بعض ان کے عربی پڑھنے والے اسکالر بھی تیار ہوتے ہیں وہاں، ان کے لیے تفسیر کبیر کا عربی ترجمہ جو محمد طاہر صاحب نے بڑی محنت سے کیا ہے، وہ بھی میں نے کہا ہم بھجوائیں تو رکھیں گے۔ انہوں نے کہا بڑی خوشی سے۔ تو بہرحال اس کا بھی انتظام ہو گیا وہاں۔ یہ سفر ہمارے لیے جہاں معلوماتی تھا، وہاں جماعت اور اسلام کے تعارف اور پیغام کو باعث بن گیا۔ اللہ کرے کہ عیسائی دنیا اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگ جائے کہ کفن مسیح اصل میں کفن نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب سے زندہ بچ جانے اور لمبی عمر پانے کا ایک معجزاتی نشان کا ثبوت ہے۔ مکرم سید میر محمود احمد صاحب کی نگرانی میں روا میں مرحوم عیسیٰ پر ریسرچ ہوئی ہے اور مزید وہ کر بھی رہے ہیں۔ اس سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس مرہم کی وجہ سے بھی ایک خاص ٹیمپریچر اور حالات میں اس قسم کے کپڑے پر عکس نمودار ہوئے۔ انہوں نے ایک لڑکے پہ تجربہ کیا اور اس کی شبیہ بن گئی۔ ان کی ریسرچ بھی اب آگے بڑھ رہی ہے۔ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ بعض کیمیائی عمل بھی ہیں جن کی وجہ سے عکس بنا، امونیا اور سلفر کی وجہ سے ہوئے جو کیمیائی عمل، اور اس علاقے میں دونوں چیزوں کے ذخائر موجود ہیں۔ اور بعید نہیں کہ جب زلزلہ آیا ہو تو اس وقت یہ گیسز نکلی ہوں، جس کی وجہ سے وہ امیج جو ہے اور زیادہ مضبوط ہو گیا اور فکس ہو گیا۔